السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر 313 آفیشیل۔ دوستو آج کا قصہ بہت ہی مختصر اور بہت سبق آموز ہے۔ قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو وقت میں ملتی رہے۔ تو دوستو قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک ملازم تھا جو اپنے مالک کا بہت وفادار تھا، بہت خدمت کرتا تھا۔ تو ملازم سے بہت خوش ہو کے ایک دن مالک نے اس کی تنخواہ میں ایک دم سے 6,000 روپے بڑھا دیا۔ تو بہرحال اس تنخواہ میں اضافے کی وجہ سے وہ شخص کوئی زیادہ خوش بھی نہیں ہوا۔ تو اب مالک کو غصہ آیا، کہا کہ دیکھو ایک دم سے میں نے اس کی 6,000 روپے بڑھا بھی دیے، تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے مجھے کوئی تھینک یو کا، کوئی شکریہ کا ورڈ بھی بولا ہو۔ تو اگلے دن اس نے 6,000 روپے تنخواہ سے کم کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ملازم خوش بھی نہیں ہے اور اس نے کچھ بولا بھی نہیں کہ آپ نے میری تنخواہ کیوں کم کر دی ہے کہہ کر۔ تو بہرحال اس صورتحال کو دیکھ کے مالک حیران ہو گیا، کہا کہ میں اس کی تنخواہ بڑھا لوں تو بھی یہ کچھ نہ بولے، نہ تھینک یو بولے، نہ کوئی بھی مطلب شکریہ کا ورڈ بھی نہیں بولا، اور آج کم بھی کر رہا ہوں تو بھی اس کے چہرے میں وہی پرانے آثار ہیں اور خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں کر رہا۔ اس نے پوچھا، کہا کہ کیا وجہ ہے، میں نے تمہارے ایک دم سے 6,000 روپے بڑھا دیے تو بھی تو نے کوئی شکریہ کا لفظ نہیں بولا، کم کر دیے تو بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ تو اب اس ملازم کا الفاظ دیکھیں، اس کا جواب دیکھیں، کس طرح کس انداز میں اس نے گفتگو کی۔ کہا کہ میرا اصل مالک تو اللہ ہے، اگرچہ آپ کے پاس میں کام کر رہا ہوں، میری روزی کا سبب آپ ہیں، لیکن آپ رازق تو نہیں ہیں، رازق تو ایک اوپر والا ہے، اسے رزاق کہا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جس دن آپ نے میری تنخواہ بڑھا دی اس دن میرا بیٹا ہوا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا رزق لے کے آیا اپنا، جس کی وجہ سے آپ نے 6,000 تنخواہ میں اضافہ کر دیا، اور آج میری ماں وفات پا گئی ہے، میری والدہ فوت ہوئی ہے، تو آپ نے کم کر دیے 6,000 روپے۔ میں سمجھ گیا کہ میری والدہ اپنا رزق لے کے چلی گئی، تو مجھے آپ سے کیا شکایت کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس حال میں اس نے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آج اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کتنے فریب فراڈ دھوکے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم کس طرح سے اپنا مال کما رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں وہی ملے گا جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ انسان کو محنت ضرور کرنی چاہیے، محنت کا صلہ اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جتنا رزق انسان کے مقدر میں لکھا ہے
وہ کوئی نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت میں ملتی رہے۔ السلام علیکم۔